انگلینڈ میں ایک ٹیوسٹاک کلینک ہے جس پہ بہت بڑا لیگل لا سوٹ ہوا تھا. یہ پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے, تو اس کو مطلب 5-6 مہینے ہو گئے. تو اس کے بارے میں یہ بات مینشن کی گئی کہ دا ٹیوسٹاک کلینک اگنورڈ ایویڈنس دیٹ 97.5% آف چلڈرن سیکنگ سیکس چینجز ہیڈ آٹزم, ڈپریشن اور ادر پرابلمز دیٹ مائٹ ہیو ایکسپلینڈ دیئر انہیپینس. یہ کلینک جو ہے اس کا اسکینڈل یہ بنا, اور اس کو بعض جو مطلب کرٹکس ہیں انہوں نے کہا اٹ از دا لارجسٹ میڈیکل نیگلیجنس اسکینڈل آف آل ٹائم, دا لارجسٹ میڈیکل نیگلیجنس اسکینڈل آف آل ٹائمس. اور یہ یو کے میں واقع ہوا. ایک سیکس چینج کلینک ہے, یا ایک ایسا کلینک ہے جو بچوں کو پیوبرٹی بلاکرز پہ ڈال دیتا ہے اور ان کے سیکس چینجنگ میں ان کی اسسٹنس کرتا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ 1000 بندے نے, تقریباً 1000 پیشنٹس نے وہ لا سوٹ ان پہ کیا. اٹ واز این ایبسولوٹ میس فار دیم. ٹھیک ہے, سینٹر بند ہو گیا, بہت پرابلمز ہوئے ان کو. اور اب جو ایویڈنس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی 97.5% چلڈرن جو وہاں پہ گئے تھے, 97.5, وہ یا تو بیچارے آٹزم کے مریض تھے, یا وہ کوئی ان کو ڈپریشن کا کیس تھا, یا کوئی اور اس قسم کا پرابلم تھا. لیکن اس کو ڈائگنوز کیا آپ کا جینڈر کا ایشو ہے, اور ان کا جینڈر چینج کا پروسیس سٹارٹ کروا دیا. پیوبرٹی بچوں کے ساتھ ایسا کیا, بچوں کے ساتھ ان کو پیوبرٹی بلاکرز پہ ڈالا, یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, ظاہری بات ہے وہ جو سیکس چینج ریگریٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ والا معاملہ ہوا. اور اب پیرنٹس ان کو الٹا سو کر رہے ہیں کہ بالکل نیگلیجنٹ کیا آپ ایک ایجنڈا کو, ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو پش کرنے کے لیے, جس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس میڈیکل ریسرچ موجود نہیں تھی, کوئی آپ کے پاس جو ہے نا پیئر ریویوڈ جرنلز کا ڈیٹا موجود نہیں تھا. آپ بس شروع ہو گئے کرنا, اور آپ نے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا ہے, بچوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. یو نو واٹ اٹ مینس کہ آپ نے ایک بچے کو پیوبرٹی بلاکر پہ ڈالا ہے, آپ نے بیسکلی اس کو کیسٹریٹ کر دیا. ٹیکنیکلی آپ نے اس کا جو سیکشل ریلیشنز کرنے کا عمل تھا نا, اس کو آپ نے یعنی 90% آپ نے برباد کر دیا, 90% اس کو آپ نے معذور کر دیا. اب بتائیں ان کا کیا ہوگا. آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا نا ان کا, آپ نے سیکس چینج کے نام پہ اس کے جو آرگنز ہیں ان کا تیا پانچا کر دیا. اب کیا کرے گا وہ زندگی میں؟ فطرت سے لڑیں گے تو یہی ہوگا. سو یہ آپ دیکھیں وہاں پہ بھی نا لوگ اب اس کے بارے میں بول رہے ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یہ جو ٹاپک ہے نا اب ایک ڈسکشن کا ٹاپک بن رہا ہے کہ یہ جو جینڈر صرف 2 ہی ہوتے ہیں, اٹس اونلی میل اینڈ فیمیل, باقی سب یہ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں یہ سارے باقی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا ڈس آرڈرز ہیں. باقی اٹس آل مینٹل ہیلتھ, یعنی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں, ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی کے ساتھ یہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ یہ کہیں کہ نہیں آپ کے آرگنز کو چینج کر کے ہم آپ کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کے ساتھ اس کو لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اب مجھے اس بات کی کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تھوڑی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ ناؤ پیپل آر گیٹنگ اویئر آف دس فیکٹ کہ جو پرابلم ہم لوگوں نے کریٹ کیا تھا اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. ویسٹ میں تو اب وہ ریپرکشن نظر آ رہے ہیں, اس لیے جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ٹرمپ نے بھی جب ایک بات کہہ دی ہے تو وہ بھی اپنی ہوا میں بات نہیں کر رہا, اس کو بھی پتا ہے کہ پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس. اسکولز میں جو کریکولمس چینج ہو رہے ہیں, اسکولز کے اندر جو کتابیں انہوں نے پش کی ہیں, اور یقین جانے جو ان کتابوں کا کانٹینٹ ہے, حالانکہ وہ کتابیں بچوں کے اسکولز میں ہیں, بچوں کی اسکول لائبریریز میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, وہ کتابیں میں اس شو پہ نہیں پڑھ سکتا. ایون ود دی 18+ ریٹنگ میں وہ کتابیں یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا. نہ ان کے اندر جو امیجز ہیں وہ میں دکھا سکتا ہوں, حالانکہ یہ کتابیں وہ ہیں جو پرائمری اسکول لیول بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں یا ان کی لائبریریز میں اسٹینڈرڈ اویلیبل ہیں کہ یہ بچے پڑھیں, ان کے پاس ہو. اور وہ بہت ہی زیادہ فحش قسم کا کانٹینٹ, اور جہاں پہ بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سیکشوالٹی کو ایکسپلور کریں اور یہ آپشنز آپ ٹرائی کریں. دس از دا لیول آف اٹ. تو جس طرح میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے کہا کہ جی میرا بیٹا ہے وہ تقریباً 16 سال کا ہے, اور وہ میرے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ جی میری گرل فرینڈ ہے ابو, آئی ہیو اے گرل فرینڈ, تو میں کیا کروں. میں نے کہا الحمدللہ. کہتے ہیں یار آپ مولانا صاحب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ابو میرا بوائے فرینڈ ہے, کیونکہ اب تو ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ چلو بچہ فطرت پہ تو ہے نا. ابھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی پیار عشق اور محبت, تو کبھی کبھار نا انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا بچہ فطرت پہ ہے. ایک فطرت پہ, اور دوسرا آپ کو بتا رہا ہے, وہ بتا بھی رہا ہے, آج کل بتاتے بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ بچہ ایک تو آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ابو میری کوئی گرل فرینڈ ہے, پلیز میری شادی کرا دیں, میں نکاح کے بندھن میں آنا چاہتا ہوں. تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی. حالانکہ ہم اپنے زمانے کی بات کریں نا, اور ابو کو تب بتاتے ہیں کہ ابو مجھے کہیں سے پیار ہو گیا, ابو نے بلکہ چھتر مارنے تھے, بلکہ ڈنڈوں سے مارنا تھا کہ کون سا پیار ہوا تمہیں, تمہارا پیار میں بھی نکالتا ہوں. پیار نکل بھی جاتا, ہاں نکل جاتا, 2 ڈنڈوں سے پیار نکل جاتا, انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. مطلب جا کے اس کو کہتا ہے مجھے ابو سے زیادہ پیار ہے. ٹھیک ہے آپ جائیں, السلام علیکم. تو اصل بات یہ کہ ہمارا اصل میں نا بہت اتنا مورل کمپس خراب ہوا ہے کہ دیکھیں اب ہمیں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. سو بہرحال آئی تھنک جب ہم لوگ اس قسم کے ٹاپکس کی بات کرتے ہیں, سو
ایٹ دا ون پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو نا خود تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خود تھوڑی تمیز سکھانی ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, انشاءاللہ مے بی وی کین شیئر اٹ آلسو. ایک امام صاحب تھے, وہ بچوں کو نا بتا رہے تھے جینڈرز کے بارے میں کہ دیر آر اونلی بوائز اینڈ گرلز, دیر از نتھنگ ایلس. اور پھر وہ ان کو انکریج کر رہے تھے کہ اچھا کین بوائز بیکم گرلز, نو. بچے اتنے خوش ہوئے. گرلز بیکم بوائز, نو. پھر انہوں نے بتایا کہ کیا کین اے کیٹ بیکم اے ڈاگ, نو. کین اے ڈاگ بیکم اے ٹری, نو. تو یعنی دیکھیں دس از سو مچ پارٹ آف فطرہ, رائٹ, اٹس سو مچ پارٹ آف فطرہ. اتنی نیچرل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بچوں سے بات کرتے ہیں اور بچے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں. انہی بچوں کو آپ برین واش کر کے جب یہ تقریباً 16-17 سال کے ہو گئے نا, آپ کو کہ ہاؤ مینی جینڈرس, آئی ڈونٹ نو. یعنی آپ نے اسکول میں اتنا ان کو برین واش کر دیا کہ بائی دیٹ ٹائم دے آر سو کنفیوزڈ. حالانکہ اندر فطرتاً ان کو ایک بات پتہ تھی, لیکن اب آپ انہیں کنفیوز کر چکے ہیں, صحیح برین واش کیا.